تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر نماز کے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ اب باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ انتہائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی نماز کے اندر کچھ رکعتیں رہ جائیں، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، کچھ رکعتیں رہ جائیں تو ان کو کیسے مکمل کیا جائے؟ تو ان کے اندر رکعات جب رہ جائیں تو 2 چیزیں جو ہیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے، قرات والی رکعت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ترتیب کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرے قاعدہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو بھی رکعت آپ کی رہ جائے گی وہ قرات کے اعتبار سے اول رکعت شمار ہوگی اور قاعدے کے اعتبار سے وہ اخیر رکعت شمار ہوگی۔ اب مثلا کسی بھائی کی 1 رکعت اگر 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، 1 رکعت رہ جائے تو اس کو کیسے جو ہے مکمل کیا جائے؟ تو انتہائی آسان طریقہ ہے، جب امام جو ہے مکمل کر کے سلام پھیرے گا، یعنی درود شریف دعا کے بعد دائیں طرف امام سلام پھیرے گا تو یہ شخص کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے ترتیب کے اعتبار سے جو ہے پہلی رکعت اس کو شمار کی جائے گی، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور 7 سورت ملائے گا۔ اس کے بعد رکوع کرے گا، دونوں سجدے کرے گا اور اپنی رکعت کو جو ہے مکمل کرے گا، اس لیے کہ یہ رکعت قرات کے اعتبار سے اول رکعت تھی اور قاعدہ کے اعتبار سے یہ اخیر رکعت تھی، چاہے 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز۔ تو قاعدے کے اعتبار سے وہ قاعدے میں بیٹھ کر اپنی رکعت کو جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ تو یہ تو 1 رکعت جو ہے مکمل کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی بھائی کی 2 رکعتیں رہ جائیں تو وہ بھی انتہائی آسان طریقہ ہے۔ مثلا امام سلام جب 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد پھیرے گا تو یہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد وہی ترتیب ہے کہ یہ شخص جو ہے مثلا دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کر کر التحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کے اپنی دونوں رکعات کو جو ہے مکمل کرے گا۔ یہ تو 2 رکعت پہلی اور دوسری رکعت کے اندر تو انتہائی آسان طریقہ ہے، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان جو ہے تیسری رکعت کے اندر جو ہے ایک الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ پہلے قاعدے کے اندر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پر قرات کے اعتبار سے جو بھی رکعت رہے گی وہ اول، دوم، سوم رکعت شمار ہوگی اور قاعدے کے اعتبار سے وہ اخیر رکعت شمار ہوگی۔ اب مثلا کسی بھائی کی جو ہے 3 رکعتیں رہ جائیں، 1 رکعت اس کو ملی ہے، تو اس کو بھی آسان طریقے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب امام جب آخری رکعت کے اندر مثلا چوتھی رکعت یا 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیرے گا یہ شخص کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد ترتیب کے اعتبار سے وہی پہلی رکعت جو ہے وہ پڑھے گا، مثلا تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت ملا کر رکوع کرے گا، رکوع کے بعد دونوں سجدے کر کے اب پہلی رکعت کے اندر یہ شخص بیٹھے گا۔ بیٹھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قاعدے کے اعتبار سے اخیر رکعت ہے اور قرات کے اعتبار سے اول رکعت ہے، اور اخیر رکعت کے اندر جو ہے آدمی بیٹھتا ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت۔ اب پہلی رکعت کے اندر بیٹھ کر جو ہے پھر کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت کے اندر وہی ترتیب کے ساتھ قرات کے ساتھ مثلا سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات کرے گا،
اور پھر رکوع اور دونوں سجدے۔ اب یہاں پر دوسری رکعت کے اندر یہ شخص پھر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ یہ قرات کے اعتبار سے تو دوسری رکعت ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے جو ہے یہ تیسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت میں نہیں بیٹھا جاتا۔ اب پھر جو ہے تیسری رکعت کے اندر جب کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ سورت نہیں ملائے گا، کیونکہ یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری رکعت کے اندر قاعدے کھڑا ہونے کے بعد آدمی جو ہے قرات نہیں کرتا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورت نہیں ملاتا ہے۔ اب یہ رکوع کرے گا، دونوں سجدے کر کے جو ہے قاعدہ اخیر کر کے جو ہے دونوں طرف سلام بھیجے گا۔ تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کیا ہے۔ اگر کسی بھائی کو پھر بھی یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے تو ہمارے میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک انتہائی آسان آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ تو پہلی بات ہے آپ حضرات کی خدمت، یہ جو مسئلہ میں نے ذکر کیا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ آپ حضرات جو ہے اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔